أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہے وہ جہنم کو ختم بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ کروڑوں اربوں سال کے بعد ہو، لیکن جنت جو ہے اس کی جو انعام ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمیشہ جاری رہیں گی۔ اب فرمایا کہ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، کہ آپ کو شک میں نہ ڈالے، تردد میں نہ ڈالے کہ یہ لوگ ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ یہ تردد کیا تھا، شک کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کسی بھی ذہین اور کسی بھی اچھے انسان کی ذہن میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ یار یہ لوگ کیوں بیوقوفی کر رہے ہیں، پتھروں کو کیوں پوج رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس تردد کے اندر آپ نہ پڑیں کہ یہ آخر ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، آخر ان کو ان سے کیا ملتا ہے، ان بتوں سے، ان پتھروں سے، ان درختوں سے، شجروں سے، حجر سے کیا ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کو فرمایا کچھ بھی نہیں ملتا، یہ بس ایسے ہی لگے ہوئے کیونکہ ان کے آباء و اجداد کرتے تھے۔ یعنی ان کو کوئی دلیل کا نہیں پتا، یہ نہیں پتا یہ کیا ملتا ہے نہیں ملتا، اس لیے کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے آباء و اجداد بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے تھے، بس ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اللہ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو آپ، ہم ان کو بھی پورا حصہ دیں گے عذاب کا، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ اس وجہ سے معاف نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے آباء و اجداد کرتے تھے، ان کو بھی ان کے اس کرتوت کا، اس عمل کا پورا آخرت میں عذاب ملے گا، اور اس میں فرمایا کوئی بھی نقص اور کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فرمایا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، اس کے بارے میں بھی ان کی قوم نے ایسا رویہ اختیار کیا، ان کی قوم نے بھی اسی طرح اختلاف کیا جس طرح آپ کی قوم کر رہی ہے، اس طرح سارے انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ دیکھیں اے میرے نبی، اگر اللہ کی تقدیر میں طے نہ ہوتا کہ ان کو مہلت دینی ہے تو ہم ان کا فیصلہ بھی کر دیتے، لیکن چونکہ اللہ نے یہ کائنات بنائی اس لیے ہے کہ ان کو ایک مدت تک مہلت دی جاتی ہے، اس لیے آپ کی قوم کو بھی ہم مہلت دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس مہلت میں ان کو یہ اختیار ہوگا کہ مانے یا نہ مانے، اگر یہ ہمارا فیصلہ نہ ہوتا تو فرمایا ہم ان کا فیصلہ ابھی کر دیتے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، فرمایا یہ اس طرح کے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسا شک و شبہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، ان کو لگے رہنے دیں، تیرا رب جو ہے ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی لے کے آئے گا تو اللہ اس کا بدلہ بھی دے گا، اور کوئی ایک ذرہ برابر برائی لے کے آئے گا تو وہ بھی اللہ کے رجسٹروں سے ختم نہیں ہوگی، اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ فرمایا اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، ان کی ان حرکتوں سے، کرتوتوں سے، ان کے رویے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تیرا رب جو ہے ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ کیوں دے گا؟ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، چونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کسی نے کوئی عمل کیوں کیا، کس نیت سے کیا، کس ارادے سے کیا، بلکہ اس کی نیت کے پیچھے بھی جو محرکات ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔
اسے کہتے ہیں قیامت کے دن اگر کل تصویروں کا اور داڑھیوں کا اور ٹوپیوں کا اور پگڑیوں کا اور برقعوں کا ڈھیر لگا دیا جائے اور اللہ کہے کہ ان کی نیتوں کو جانچو، تو وہ سارے کے سارے ہواؤں میں اڑ جائیں، وہ داڑیاں بھی، وہ ٹوپیاں بھی، وہ پگڑیاں بھی، وہ اونچی سلواریں بھی، وہ برقعے بھی، وہ سارے کے سارے ہواؤں میں اڑ جائیں گے۔ نیت، کھری نیت، چند ہی لوگ جو اس کے اندر بچے۔ یہ چیزیں نہیں بچاتی، نیت بچاتی ہے۔ کسی نے کوئی عمل کس لیے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، کس نے کوئی عمل کس کے لیے کیا ہے، اور جس کے لیے اس نے عمل کیا ہوگا قیامت کے دن اسی سے اس کو بدلہ ملے گا۔ اللہ کہے گا جاؤ اس کا بدلہ لے لو اسی سے جس کے لیے تو نے دنیا کے اندر عمل کیا تھا۔ فرمایا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس میں پریشان نہ ہو، تیرا اللہ باخبر ہے، جانتا ہے، ان کو پورا پورا عمل ملے گا، بس آپ فرمایا ان سے ہٹ کر فاستقم کما امرتا، بس آپ ثابت قدم رہیے اپنے اعمال پر، آپ ثابت قدم رہیے کما امرتا، جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی ثابت قدم رہیں۔ یعنی یہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، موت تک ثابت قدم رہنا ضروری ہے، موت تک ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ کہ وہ کیا آیت آتی ہے کہ بشر الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، اللہ کی مان کر پھر زندگی گزاری، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ ہیں جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک تو سورہ ہود جو ہے یہ مجھ پر بڑی بھاری ہے، اور پھر اس کے اندر یہ آیت بڑی بھاری ہے، فاستقم کما امرتا، کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، آپ قدم نہ ڈمگائے، اور مسلمانوں تم نے بھی ومن تاب معک، اور اے نبی آپ کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے یعنی اسلام قبول کیا ہے، ان کو بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ موت تک ثابت قدم رہیں، کہ نہ مریں بلکہ مسلمان، یعنی موت تک اس بات کی فکر میں رہیں، ولا تطغوا، اور فرمایا وہ سرکشی اختیار نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں، سرکشی اختیار نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں، یعنی گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سرکشی اور چیز ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے گناہ کا ہو جانا، ایک ہوتا ہے گناہ کا کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، انسان جذبات میں آ کے کسی مسئلے میں آ کے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کرنا یہ سرکشی ہے، جانتے بوجھتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر گناہ کر رہا ہے، یہ سرکشی ہے، اور سرکش کو معافی نہیں ملتی۔ فرمایا کہ آپ بس ان کو بتا دیجئے مسلمانوں کو کہ موت تک ثابت قدم رہیں اور سرکشی اختیار نہ کریں، کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کی نظر میں ہے، اوجھل نہیں ہے، اور جب اس کی نظر میں ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا بدلہ وہ دے گا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگلی آیت اس سے بھی سخت ہے، یہ سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، لوگوں تم مائل بھی نہ ہونا، تمہارے دل کا رجحان بھی نہ ہو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ کون کنہوں نے ظلم کیا ہے؟ جو گناہ کرتے ہیں، یعنی جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کی زندگی اختیار کرتے ہیں، گویا اپنے آپ پر وہ ظلم کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ فرمایا کہ تم ان کی طرف مائل بھی نہ ہونا، تمہارے دل کا جھکاؤ ادھر نہ ہو، تمہاری طبیعت بھی ان کی طرف مائل نہ ہو، کیوں فتمسکم النار، تمہیں بھی پھر آگ چھو لے، جس کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی، جس کے پیچھے چلو گے، جس کے ساتھ لگو گے، ویسا ہی حشر ہوگا۔ اس لیے یہ آیت بھی ہر مسلمان کے لیے بڑا سخت پیغام ہے کہ کسی بھی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی رکھنا جو اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے خلاف چلتا ہے، فرمایا وہ اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنا ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کے اثر سے انسان وہ بھی گناہوں کی طرف جو راغب ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے کہ انسان کسی بدکار کے ساتھ، کسی گناہگار کے ساتھ، کسی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی کیوں رکھتا ہے۔ اب اس کیوں کا جواب ملے گا، ایک ہے محض دوستی کی وجہ سے دوستی رکھنا، تو بس ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے، اور دوسرا ہے دعوت کی نیت سے دوستی رکھنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ یعنی دعوت کی نیت سے آپ دوستی رکھ سکتے ہیں، اس نیت سے کہ شاید اللہ میری وجہ سے اس کو صحیح راستے پر لے آئے، یہ اور چیز ہے،
اور محض اپنے فائدے کے لیے یا اپنی معاشرتی معاملات کے لیے یا دوستی نبھانے کے لیے دوستی رکھی جائے تو پھر اس آیت کے زمرے میں آ جائیں گے۔ قاضی حسام شد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت تحریک ایک بڑے عالم تھے، تو ایک دن اپنے بھتیجے اس کو دیکھا کہ کسی قادیانی کے ساتھ نہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جا رہا۔ بھتیجا گھر آیا تو اس کو 2 تھپڑ لگایا کہ آج میں نے تمہیں فلاں قادیانی کے ساتھ دیکھا، چھوڑ دو اس کے ساتھ دوسرا۔ تو اس نے خیر تھپڑ کھا کے بعد میں کہنے چچا جان میں نے بھی آپ کو دیکھا آپ فلاں قادیانی کے گھر جا رہے تھے۔ تو کہا کہ بیٹا میرے جانے اور تمہارے جانے میں فرق ہے، تم چند دنوں کے بعد اس کا رزلٹ دیکھ لو۔ چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ قادیانی مسلمان ہو گیا۔ اب ان کا جانا اور تھا، کہا کہ تمہارا جانا یہ ہے کہ مجھے ڈر لگے کہیں تم ہی قادیانی نہ ہو۔ اب یہ دونوں فرق ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی برے آدمی سے کیوں مل رہا ہے، اگر تو نیت پیچھے یہ ہے دعوت کی، اصلاح کی، اللہ کی طرف اس کو لانے کی، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نیتوں کے حال کو جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور نیت ہے تو فرمایا فتمسکم النار، مسلمانوں اس بات سے باخبر رہنا کہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہوگا، تو اللہ ہی وہاں پہ تمہیں پناہ دے سکتا ہے۔ ثم لا تنصرون، اگر تم نے یہ حرکت کی پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا اگر تم اس راستے پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو قائم رکھنا۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ استقامت تمہیں مل جائے، دین پر استقامت ملے اور تم جو ہے نیکی پر ثابت قدم رہو، اس کا نسخہ کیا ہے؟ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھنا، طرفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے شروع میں بھی۔ اب اس میں کون کون سی نمازیں آتی ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ دن کے کناروں پر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں فجر اور عصر آتی ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس میں فجر، عصر اور مغرب آتی ہے، اور دوسرے کہتے ہیں وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے شروع میں، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں مغرب اور عشاء رات کے شروع میں آتی ہیں، اور پہلے والے کہتے ہیں کہ نہیں عشاء اس میں آتی ہے۔ بہرحال 4 نمازیں تو آ گئی، چاہے اختلاف بھی ہو، فجر بھی آ گئی، عصر بھی آ گئی، مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی۔ 5ویں نماز کہاں گئی؟ وہ دوسری آیت میں آتی ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ دن ڈھلے، جو دن ڈھلنا شروع ہو تو نماز پڑھا کرو۔ ظہر کی نماز یہ آیت کور کرتی ہے، اس طرح 5 نمازیں جو ہیں قرآن مجید سے کور ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ثابت قدمی اختیار کرو تو پھر نماز کو قائم رکھنا۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیوں کے اندر یہ خوبی ہے کہ برائیوں کو مٹا دیں گی، بشرطے کہ نیکی نیکی ہو، اللہ کے لیے کی ہو۔ ہر نیکی کا اپنا وزن ہوتا ہے، وہ وزن ہو سکتا ہے اتنا بڑھ جائے کہ عمر بھر کی برائیاں جو اللہ ان کو مٹا کے رکھ دے، اور بعض ایک آیت میں تو اور بھی آتا ہے کہ ان برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگوں میں نیکی اتنی پرخلوص ہوتی ہے، اتنی یعنی اللہ والی ہوتی ہے کہ نہ صرف اللہ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں بلکہ ان برائیوں کو بھی نیکیوں بنا دیتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، میں یہ یاد دہانی ہے ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں، جنہوں نے اپنے کان ہی بند کر لیے ہوں، آنکھیں بند کی ہوں، دل اور دماغ کے راستے بند کیے ہوں، ان کو پھر قرآن بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے راستے جو ایمان کے وہ بند کر لیے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم قائم رہنا چاہتے ہو صبر پر اور استقامت پر، پھر نماز کی پابندی کرنا اور نیکیوں کی پابندی کرنا۔ جو بھی علماء نے اس میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان فوراً 2 نفل پڑھے، کیونکہ اس آیت میں نماز کا حکم ہے، فوراً 2 نفل پڑھے اور نیکی کے مزید کام کرے، اللہ کے راستے میں صدقہ دے، دوسروں کی کوئی ہیلپ کرے، کوئی بھی نیکی جو ہے، لیکن نماز ضرور پڑھے، نماز نفل ضرور پڑھے، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی دوسری نیکی وہ جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے، انشاءاللہ اللہ اس برائی کے اثرات سے محفوظ فرمائیں گے۔ فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ہماری نصیحت ہے لیکن ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم زبردستی کسی پر نہیں تھوپتے، ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور گمراہی اس کو دیتے ہیں جو گمراہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے ہم اس کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں تم صبر اختیار کرو،
صبر بھی استقامت کے معنوں میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اچھی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ محسنین سے مراد ہے نیکی کو اچھے طریقے سے کرنا، خوش دلی کے ساتھ کرنا، اس احساس کے ساتھ کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ یہ تیرا احسان ہے، اگر تو مجھے توفیق نہ دیتا تو میں نیکی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ نا انسان نماز بھی کبھی کبھی دیکھنا آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے اور آپ سجدہ نہ کر سکیں، قیام نہ کر سکیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے صحت دے رکھی ہے، کھڑے ہونے کی ہمت دی ہے، سجدہ کرنے کی ہمت دی ہے۔ ایک پیچ جو ہے، ایک معمولی پیچ ڈھیلا کر دے جسم کے اندر، انسان محروم رہ جاتا ہے، نہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ قیام کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی عنایت ہے کہ وہ مہربانی کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ جو ہے نیکی، خوش دلی کے ساتھ نیکی کرنے والوں کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔